طارق مسعود کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل مسلم ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے۔ حکم کہ اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ خلق کر دو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اگر غلطی سے دونے والے ان کے تمہارے پیٹ میں چلے گئے، تمہارے دونے والے ان کے پیٹ میں چلے گئے، تو کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے۔ دلیل اس کی قرآن نے دی، تمہارے بھائی ہیں، انسانیت میں بھی اور اسلام کا رشتہ بھی ہے۔ تو میں نے طالب کو کہا لکھو پوائنٹ میں نے کہا اس سے پوائنٹ کیا ہے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ بڑے پریشان تھے، کہنے لگے یار یہاں لوگوں میں وہ محبتیں ہی نہیں ہیں آپس میں، جیسے ہم پاکستان میں دوست احباب نا، بھائی ہوٹل میں کھا رہے ہیں تو ایک آدمی کوشش کر رہے ہیں سارے پیسے میں دے دوں، سب یہاں پر اخپل طریقے سے چل رہے ہیں۔ شوہر بیوی پہ خرچ نہیں کرتا، بیوی شوہر پہ خرچ نہیں کرتی، دوست پہ خرچ نہیں کرتا۔ تو بالکل ہی پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک گورا آیا میرے پاس، تو کہنے لگے ایک گورے سے میری دوستی ہو گئی۔ تو سورہ قلم آج انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ قلم عربی میں کہتے ہیں پین کو، قلم جو اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون اللہ اعلم بمرادہ، اس کے حقیقی معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، الف لام میم، جیسے قرآن میں ہے نا الف لام میم صاد حامیم حامیم عین سین قاف۔ اس کی حقیقی معنی کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھے یا نہیں تھے یہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اس کا علم اللہ نے اپنے نبی کو بھی دیا یا نہیں دیا۔ آج ایک بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جس کو جس چیز کا نہیں پتا ہوتا تو وہ ہر چیز میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہمیں نہیں پتا تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا بھائی اس کی کیا مطلب ہے اس کا۔ البتہ اتنی بات ہے کہ اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو اس میں ہمیں جاننا چاہیے کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ یقینی طور پر تو اللہ نے ہمیں حکمت بھی نہیں بتائی، مگر اسلاف میں بعض حضرات سے منقول ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ بتا دیتے ہیں اس طرح کے الفاظ کہ جتنا علم میں نے تمہیں دیا ہے وہ تو تمہیں پتہ ہے، جو علم میں نے تمہیں نہیں دیا تم ساری زندگی بھی ٹکریں مارتے رہو گے، تمہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو ہتھیار ڈال دو میرے سامنے۔ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے الف لام میم، بس ہمیں نہیں پتا بھائی کیا مطلب ہے اس کا، الف لام میم ختم۔ اب ہم کچھ نہیں اس کی جان سکتے۔ بھئی اللہ تو نے ہمیں بتا دیا، جتنا بتایا اس پر ایمان نہیں بتایا تو ہم اعتراف کریں گے، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کلام ہو اور بے مقصد ہو، تو کوئی مفہوم تو ہوگا لیکن ہم نہیں جانتے۔ دوسرا اس میں ایک آزمائش بھی ہے کہ بعض لوگوں کو ہر چیز میں گھسنے کا شوق ہوتا ہے، ایک حکمت یہ بھی ہے۔ تو کون ہے جو یہاں اپنی جہالت کا اعتراف کر کے خاموش ہو جائے گا، اور کون ہے کہ جو اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرے گا، وہ تحقیق میں گھستا رہے گا۔ دیکھیں گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین بعض دفعہ بچوں کو منع کر دیتے ہیں، بیٹا یہ تمہارے مطلب کی چیز نہیں ہے، یہ فائل مت دیکھنا، یہ خط مت پڑھنا، یہ جھانکنا نہیں، یہ تحریر میں کیا ہے۔ بچہ اگر عقل مند ہوگا کہے گا بھائی ابو نے فائل دیکھنے سے منع کیا ہے، بھئی آپ کی مینٹل اپروچ سے اوپر کی چیز ہے یہ۔ لیکن وہ اگر شرارتی ہوگا تو وہ وہیں گھسے گا جس چیز سے ابا نے منع کیا ہے۔ یہ بھی آزمائش ہے۔ تو ابا تو یہ کام امتحان کے لیے نہیں کرتے، مگر اللہ بسا اوقات اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتے ہیں کہ جس چیز سے روک دیا اس سے رکتے بھی ہیں کہ نہیں رکتے۔ اگر رک جاتے ہیں تو بھئی جتنا اللہ نے بتا دیا ٹھیک ہے، نہیں بتایا وہ بھی ٹھیک ہے، بس اے اللہ ہم اس کو پڑھتے رہیں گے ایسے ہی۔ آخرت میں اللہ شاید بتا دے اپنے بندوں کو بھئی اس کا یہ مطلب تھا، اس کا یہ مطلب تھا۔ تو ایسے صرف الف لام میم نہیں ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ تو میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں نا، پہلے سوچتا ہوں آج بیان کروں گا کیا میں، بھئی 2 آیتیں ہیں وہ تو مطلب بتا دوں گا 15 منٹ میں مطلب مکمل ہوگا، لیکن جب بیٹھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اس کو وقت کے اندر ختم کیسے کروں میں۔ بیٹھنے کے بعد کچھ ایسے اللہ کی مدد ہوتی ہے اور زبان کھلتی ہے، دماغ کھلتا ہے کہ ایسے ایسے مضامین اللہ ذہن میں ڈالتا ہے جس کی طرف میری خود بھی پہلے توجہ
نہیں ہوتی. یہی طلبہ کو پڑھاتے ہوئے, طلبہ کو میں تفسیر پڑھاتا ہوں نا, تو میں نے ایک رجسٹر رکھوایا ہوا ہے طلبہ کو کہ رجسٹر رکھو اور ایک پین رکھو, قلم رکھو. جب آیتیں ان کو بتاتا ہوں تو اس کے دوران بہت سارے ٹیکنیکل پوائنٹ ذہن میں آتے ہیں, تو میں ان کو لکھواتا ہوں کہ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اس کو لکھو, یہ ذہن سے نکل نہ جائے. تو وہ ایک ٹیکنیکل قسم کی تفسیر وجود میں آ رہی ہے. ایک تو تفسیر ہے جو قرآن کی تفسیر ہوتی ہے, وہ تو لکھی ہوئی ہے. ایک اس سے پوائنٹ جو نکالے جاتے ہیں نا, مثال کے طور پر آج ایک آیت آئی, سورہ بقرہ کی آیت طلبہ کو میں پڑھا رہا تھا. یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح. جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے, یتیم کا مال کھانا حرام ہے, تو صحابہ اتنے پریشان ہوئے کہ جو یتیم ان کی کسٹڈی میں تھے, صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم ان کے لیے, ان کا مال تو ہم کھا نہیں سکتے, اب ان کا پورا راشن الگ رکھیں, ان کی روٹی الگ پکے گی, ان کا سالن الگ پکے گا. اب وہ بالکل ناپ تول کے پکانا بڑا مشکل ہے بھائی. اس میں بسا اوقات کم پڑ گیا تو یتیم کا پیٹ نہیں بھرے گا, زیادہ بچ گیا تو وہ مال ضائع ہوگا. اب یتیم کا مال ضائع کرنا بھی بڑا جرم ہے. تو وہ تو ڈرتے تھے نا جب اللہ کا حکم سامنے آتا تھا. ہماری طرح تو نہیں تھے کہ ایک ہی حکم 20 سال سے سن رہے ہیں اور ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے. ہمیں تو صبح شام آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جائیں تو بھی اثر نہیں ہوتا. ان کو تو ایک دفعہ آیت نازل ہوئی بس ان کے لیے کافی. تو پریشان ہو گئے, گھبرا گئے. اب اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا تھا کہ بہت سے یتیم کی کفالت چھوڑ دیتے. تو قرآن نے کہا اصلاح لہم خیر, ایسا کام جس میں ان کی اصلاح ہو, بہتری ہو, وہ بہتر ہے. لہذا تمہیں اجازت دے رہے ہم کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ خلط کر دیا, مشترکہ سالن پکا لیا کرو, لیکن تمہاری نیت اس کا مال کھانا نہ ہو بلکہ ٹینشن سے بچنا نیت ہو. نیت کیا ہو؟ ٹینشن سے بچنا. یار کیونکہ اس میں تمہارا مقصد ان پہ ظلم کرنا نہیں ہے بلکہ ایک انتظامی معاملہ ہے نا, مینجمنٹ ہے, انتظام ہے, اس میں الگ الگ کرنا ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ بڑا مشکل ہے. تو خلط کر لو لیکن اس نیت سے نہیں کہ ان کا مال کھا جاؤ گے. بھائی کبھی ایسا ہوگا کہ روٹی جب پکے گی, ان کا مال تمہارا مال آٹا مشترک ہوگا, تو ممکن ہے کبھی دھونے والے تم نے زیادہ لے لیے تو کبھی دھونے والے اس نے زیادہ لے لیے. تو اب اس میں الگ الگ کرنا ممکن نہیں ہے. تو قرآن نے اس کی دلیل یہ دی ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. نے مجھے آفر کی چلو پکنک پہ چلتے ہیں. میں نے کہا چلو یار کوئی تو تھوڑا گیدرنگ ہو جائے گی تو چلو. تو کہتے ہیں میں جب اس کے ساتھ گیا تو گاڑی اس نے روکی, مجھے بھوک لگ رہی ہے, میں کچھ لے کے آتا ہوں برگر. کہنے جب لے کر آیا تو ایک برگر, مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا یار ایک برگر, اس نے کہا لے لو بھائی اگر تمہیں بھی بھوک لگ رہی ہے. تو اللہ تو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے دینی بھائی ہیں, تم مکس کر کے کھاؤ. آدھا اگر 2 برگر لے آئے تمہارے پیسوں سے, اس نے ایک برگر کھا لیا, تو کبھی تم اس کے پیسوں سے ایک برگر کھا لینا. اس میں اتنی کیلکولیشن کی ضرورت کہ پکنک پہ جا رہے ہو تو میں جو ایک پکوڑا کھاؤں گا وہ بھی اپنے پیسوں سے, اور تو جو پکوڑا کھائے گا وہ اپنے پیسوں سے, تو جو سموسا کھائے گا وہ اپنے پیسوں سے, میں جو سموسا. بھائی اتنا نہیں ہوتا. مہنگی چیزوں میں تو ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی چیزوں میں جب گیدرنگ ہے تو یار چلو کبھی ہم کھلا دیں گے کبھی تم کھلا دینا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. بھائی کھانا کھا رہے ہیں, آج میں پیسے دے دیتا ہوں, نہیں جی حضرت آپ پیسے نہیں دیں, چلو بھائی کل تم دے دینا, ویسے ٹھیک ہے نا, کل تم دے دینا. تو ایسے چلتا ہے. اب اس میں آپ یہ کریں کہ آج تو ہم نے بکرا کھایا ہے, آج میں پیسے دے دوں, ہو سکتا ہے کل ہم دعوت میں چکن کھائیں اور تم دو گے تو وہ چکن تو کیا پڑے گی, سستی. اتنی کیلکولیشن اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ چترول کے قابل ہے یا نہیں ہے, اس کو دوبارہ دعوت میں ساتھ مت لے کے جاؤ. جو گھونٹ گن رہا ہے بیٹھ کے کہ میں نے دودھ پتی پلائی تھی اور تم چائے کے پیسے دے رہے ہو. تو بھائی وہ جو اگلی دعوت میں چکن کھائی ہے وہ پیسے بچانے کے لیے نہیں, وہ اس لیے کہ پچھلی دفعہ مٹن کھا لیا تھا تو اس دفعہ چکن چکے, وہ اتفاق سے اس کی قسمت کے وہ چکن کے پیسے کم ہوتے ہیں. اگلی دفعہ دمبا کھا لیں گے چربی میں پکا کے. دمبا چربی میں پکا کے کھا لیا کریں. بیان کا رخ چینج ہو رہا, بس جلدی سے کر کے آگے چلتا ہوں. اور لوگ تو طنز کرتے ہیں یہ ڈاکٹری باتیں پتہ نہیں کیوں بیٹھ کے کرتا ہے. بھائی کرنے دو, اگر کسی کی صحت دمبے جیسی ہو رہی ہے, دمبا کھا کے خوش ہو رہا ہے, تو اس میں کیا جا رہا ہے. اور نیچرل چیزوں پہ آ جائیں, بچوں کو کھلائیں. دم پخ کا طریقہ نیٹ پہ سرچ کر لیں,
دمبے کی چربی خریدا کریں سورا بورڈ سے, جو پیچھے اس کے گھی کا ڈبہ اللہ نے لگایا ہے نا, وہ اس لیے نہیں, دمبے کی جو پیچھے چکی ہوتی ہے وہ اصل میں گھی کا ڈبہ ہے, قدرت نے لگا دیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ اسی میں یہ گوشت پکا کے کھاؤ, اور کوکنگ آئل خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس چکی کو اٹھا کے پھینک کے کوکنگ آئل میں وہ گوشت پکا کے کھا رہے ہوتے ہیں, صحتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. قدرت نے جو چیز پیدا کی ہے بھائی, وہ تو اس کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہو نہیں سکتا. تو آپ خود بھی کھائیں, جو زیادہ عمر کی ہو گئی, بڑے مسائل ہو گئے, وہ پھر ڈاکٹر سے پوچھ کے کھائیں. بھائی خود دمبے جیسے اگر بن چکے ہیں پہلے سے, اللہ نہ کرے معذرت کے ساتھ, تو دمبے کا گوشت دمبے کی چربی میں ہلکی آنچ پہ وہ کوکر کو ایئر ٹائٹ کر کے, یا وہ کوئی دیگچی یا مٹی کی دیگچی لیں تو زیادہ اچھا ہے, تو اس میں پکائیں اور پھر کھائیں, بہت مزہ بھی آئے گا. اور آپ چند دن کھائیں, ایسی ٹائٹ اسکن ہو جائے گی نا, لائٹیں نکلیں گی اسکن سے, حقیقت بتا رہا ہوں. پتہ نہیں کیا کیا خواتین کر رہی ہیں اسکن کو بہتر بنانے کے لیے, کیا کیا ڈسٹیمپر کے ڈبے پورے پورے خالی ہو رہے ہیں میک اپ میں. جو نیچرل چیزیں ان کو کھاؤ, مرد بھی کھائیں. اللہ نے ان چیزوں میں اتنی طاقت رکھی ہے, آپ جو ہے ایسے صحت اچھی ہو جائے گی, خون بنے گا. میں نے جو 2 مہینے رہا تھا نا ایک گاؤں میں, تو میں جب آیا وہاں سے, ایسا چہرہ میرا لال ٹماٹر تھا. لوگ کہہ رہے تھے, لوگ مان نہیں رہے تھے, کوئی کہہ رہے اس نے میک اپ کیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا, کوئی سردی سے سوج گیا منہ. وہ دمبے کھائے تھے, وہ گاؤں دیہات میں دمبے کی چربی میں ہی گوشت پکتا تھا, بہت فائدہ, لیکن ایکسرسائز بھی اس کے ساتھ. خیر یہ بیان نہیں, موضوع نہیں ہے یہ بھی, لیکن کھا لیا کریں. میں تو یہ بیان کر کے میرا اپنا دمبا ہے, میرا نیت اس پہ خراب ہونے لگی ہے. اب جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں میں بولتا ہوں یار یہ اتنے بیانات ہو رہے ہیں, تو یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے یہاں پہ اب تک. لیکن ترس آتا ہے جب جاتا ہوں, وہ پل گیا ہے نا, ترس آتا ہے اس کو کاٹتے ہوئے. تو ترس نہ آ رہا ہوتا تو اب تک اس کے ٹکڑے ہو چکے ہوتے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ خلط کر سکتے ہو. بھائی یہ تمہارا, اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں رہ کے اتنی کیلکولیشن کے کھانے میں جو ہے وہ, جیسے وہ بعض ہمارے حضرت کے پاس ایک کیس آیا, بیگم صاحبہ بھی جاب کرتی تھیں, میاں بھی جاب کرتے تھے. آج کل تو یہ بہت ہو رہا ہے, تو شرن سارا خرچہ تو شوہر کے ذمے ہے نا. تو بیگم نے کہیں علاج پہ بچے کے خرچ کیے 50 روپے, 100 روپے, 1000 روپے, تو وہ بھی شوہر سے لیتی تھیں. تو حضرت نے ان کو تنبیہ کی. حضرت نے فرمایا اگر آپ کما رہی ہو تو بچہ تو آپ کا بھی ہے نا, یا تو کماؤ نہیں نا, پھر کما رہی ہو تو ٹھیک ہے شران شوہر کے ذمے ہے, لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ آپ کو شوہر کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اب آپ وہ 1000 1500 روپے بھی شوہر سے لے رہی ہیں. تو جب آپس میں رہتے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں کیا ہیں, ان میں دل کو بڑا رکھنا چاہیے. اور یہ نہیں کہ اب آپ حکومت گورنمنٹ کے اداروں سے اپنے وہاں سے کرسیاں اٹھا کے گھر لے آئیں. سرکاری دفتروں میں ایسا ہوتا ہے صوفے غائب, ٹھیک ہے, یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. گورنمنٹ کا مال ہمارا مال ہے, یہ میں اس کو حلال نہیں کہہ رہا, یہ تو حرام ہے, ناجائز ہے. کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں اس طرح جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ان میں میرا تیرا نہیں ہوتا. ہاں البتہ وراثت کے مسائل میں پیچیدگی سے بچنے کے لیے ان کو لکھنا ضروری ہے, تاکہ آپ کے مرنے کے بعد وراثت صحیح طرح سے تقسیم ہو سکے. تو یہ جو میں حروف مقطعات کی بات کر رہا تھا, الف لام میم, الف لام میم صاد, تو اس میں ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حکمت یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ آ جائے کہ جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا ہمیں معلوم ہے, بہت سی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہے. نمبر 2, اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس چیز کی تحقیق سے اللہ نے منع کر دیا وہ رک بھی جائے گا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تحقیق کے ہم اہل ہی نہیں ہیں, ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس وہ آلات اور ذرائع ہے ہی نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں. جیسے روح, اب جو لبرل لوگ ہیں نا وہ روح کا انکار کرتے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے, کہتے ہیں روح کیا ہے, یہ تو کوئی لیبارٹری میں روح نام کی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں. تو یہ کنفیوژن لوگوں کو شروع سے ہے. تمام پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ انسانی جسم میں روح ہوتی ہے, اور ہم جب مرتے ہیں تو روح نہیں مرتی, روح جسم سے نکل جاتی ہے. اب یہ ہمیشہ سے, پہلے زمانے میں بھی حکیم ہوتے تھے نا, ان کی بھی تحقیقات ہوتی تھی, تو ہمیشہ سے یہ اعتراض پیغمبروں پر کیا یہ روح کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اللہ نے قرآن میں بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, ان سے کہہ دیں روح کیا ہے یہ تو ہم نہیں تمہیں بتائیں گے, کیونکہ تمہارے دماغ میں روح کو سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. یہ بتا دیتے ہیں کس کی طرف سے ہے, من امری ربی, رب کا ایک حکم ہے. جب وہ باڈی میں ہوتی ہے تو زندہ ہو گئی, جب باڈی سے نکلتی ہے بالکل وہی اسٹرکچر ہے
لیکن نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے اب. اور آگے اللہ نے بتا دیا کہ جواب تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں پتہ ہے نہیں آیا، لیکن ہم اس اشکال کا جواب دے دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا جواب دیا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہمارا جواب غلط ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہاری صلاحیتیں محدود ہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا مگر بہت تھوڑا. یہ جو انسان کائنات کو مسخر کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پاس اتنی نالج، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، اللہ کہتے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے، اصل تو دیا ہی نہیں ہے. آج جو ریسرچ ہے نا، وہ جو چیزیں اس کائنات کے جو راز ہیں ان کے مقابلے میں وہ ریسرچ سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، سمندر جیسے سمندر کے مقابلے. اب آپ دیکھیں آج سے 150 سال پہلے جو سائنسدانوں کی ریسرچ تھی وہ سمجھتے بہت ریسرچ ہو گئی ہے، ایسا ہی ہے نا، وہ سمجھتے تھے بہت تحقیق ہو گئی ہے. اب اگر کوئی پرانے زمانے کا سائنسدان آئے بولے بھائی ہم تو بالکل ہی فارغ تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ایسا ہی ہے نا. تو ایسا ہی 200 سال کے بعد ہمیں بیوقوف سمجھیں گے، وہ بولیں گے یار یہ 4G استعمال کرتے تھے، اتنے بیوقوف لوگ. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو گدھے پہ جو جا رہے ہیں ہم اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا. ارے یہاں بیٹھے اور 2 گھنٹے میں سعودی عرب اتر گئے اور ایک آدمی گدھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہو تو ہم کہیں گے نا یار یہ کیسے لوگ ہیں، گدھے پہ تو کئی سال لگ جائیں گے اس کو، اور اس دوران گدھا مر چکا ہوگا، دوسرا گدھا لینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور جو اس زمانے میں گدھے پہ بیٹھ کے سفر کرتا تھا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سائنسدان سمجھتا تھا کہ میں ایک ایسا جانور مجھے ملا ہے. جب پہلی دفعہ گدھا دریافت ہوا ہوگا، پہلی دفعہ، بھائی شروع میں تو انسان پیدل سفر کرتا تھا نا، جب پہلی دفعہ انسان نے کسی گدھے کو دیکھا ہوگا تو پہلے تو ڈرا ہوگا کہ یہ کہیں شیر کی طرح حملہ نہ کر دے، ہے بھائی پتہ نہیں اس کی پیٹھ پہ بیٹھیں گے تو ہڈی نہ ٹوٹ جائے اس کی. تو یہ کیا ٹرائی کی ہوگی نا، بہت سے جانور ٹرائی کیے ہوں گے، انہوں نے زیبرے کو بھی ٹرائی کر کے دیکھا ہوگا. اس نے زیبرے کی لات میں کہتے ہیں سب سے زیادہ طاقت ہے، چوپائے جتنے زمین پہ چلتے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ پاورفل لات جو ہے نا، پچھلی لات وہ زیبرے کی ہے. وہ اگر مار دے تو جبڑا پھاڑ دیتا ہے انسان کا، کہتے اتنی پاور. میں تنزانیہ گیا تو وہاں ایک عالم تھے انڈیا کے، وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ PhD وغیرہ کیا ہوا تھا جانوروں میں، علم دین بھی تھا اور دنیا کا بھی کافی علم تھا ان کے پاس. وہ جانوروں کے بارے میں کافی معلومات تھے، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے کہا مجھے ذرا زیبرے کے بارے میں رپورٹ پیش کریں ذرا. تو انہوں نے زیبرے کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتائیں. اس میں ایک یہ بات بھی کہ اس کی جو پچھلی لات ہے نا، یعنی یہ اگر شکار بھی آپ نے کیا، گن سے اس کو مارا ہے، قریب گئے ذبح کرنے کے لیے، تو لات سے دور رہیں آپ. یہ لات ایسی مارتا ہے کہ پھر زیبرا کھڑا ہوا ہوگا، آپ لیٹے ہوئے ہوگے. لوگ آپ کو حلال کرنے کا سوچ رہے ہوں گے، بھائی اب یہ بچنا تو ہے نہیں تو کھال کسی کام آ جائے. خیر، تو کیا بات کر رہا تھا یار میں، باتیں ادھر ادھر بہت ہیں. ہاں، گدھا جب دریافت ہوا ہوگا فرسٹ ٹائم تو اس کے بارے میں بھی تو لوگوں نے، یہ بھی تو ایک ریسرچ تھی نا، تحقیق تھی کہ یار یہ سواری کے قابل ہے یا نہیں، اس سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں. تو گدھے کے علاوہ بھی کچھ جانوروں کو ٹرائی کیا ہوگا، وہ تجربہ ناکام ہوا ہوگا، کچھ اس میں زخمی ہو گئے، تو گدھے کا تجربہ کیا ہو گیا، کامیاب. تو اس زمانے میں جو گدھے پہ سوار ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتا تھا. میں نے ایک تحقیق، پہیا جب ایجاد ہوا ہوگا تو اس سائنسدان نے اپنے آپ کو سمجھا ہوگا بہت بڑی چیز ایجاد کر لی. تو بالکل اسی طرح آج سے 200 سال کے بعد ہم جو 4G استعمال کر رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بفرنگ شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ہمیں گدھے اور گھوڑے کے دور کا انسان سمجھیں گے 200 سال بعد والے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا. تو جب بہت سی باتیں تمہیں معلوم نہیں ہیں، جن کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں ہے، تو اگر روح کی حقیقت بھی تمہیں معلوم نہیں ہے تو یہ کوئی اتنی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے، اور یہ اسلام پہ اعتراض کرنے کی چیز نہیں ہے. کیونکہ زندگی کیا ہے اس کو تو تم خود بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے. سائنسدان زندگی کو اب تک ڈیفائن نہیں کر سکے حیات ہے کیا، وہ خود نہیں ڈیفائن کر سکے. یہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، خود سے دیکھ رہے ہیں، خود سے سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خود بھی پوری طرح، کچھ تو تعریفیں ہیں لیکن پوری طرح نہیں ڈیفائن کر سکے اب تک. تو ہمیں شریعت نے بتایا کہ ایک روح ہے جو ہلکی ہے، جس کا جسم نہیں ہے، وہ باقاعدہ باڈی سے نکلتی ہے. اور کئی لوگوں کے اپنے مشاہدات بھی ہیں جو موت کے وقت ان کے ساتھ جو منظر پیش آیا. میں اپنے ایک دوست کا واقعہ اکثر سناتا ہوں، ممکن ہے لوگ اس پہ بھی کلپ بنا کے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا مذاق اڑایا تو ہمارا بھی شروع کر دیں.
لیکن ایسے واقعات ہوئے ہیں, اگر وہ قابل اعتماد ذرائع سے پہنچے ہیں تو اس کا انکار کرنا یہ ہٹ دھرمی ہے, ضد ہے. میرے ایک دوست ہیں, بہت پرانے دوست ہیں, 18 سال سے میرا خیال ہے میں ان کو جانتا ہوں, بہت پرہیزگار ہیں. ان کی پرہیزگاری پہ کوئی الحمدللہ لوگ شبہ نہیں کرتے, باقی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, کسی کے بارے میں یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن بہت نیک ہیں, ہمارے ساتھ رہے, طالب علم تھے. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور ایسا ایکسیڈنٹ ان کا ہوا کہ بچنے کی امید نہیں تھی. ہاسپٹل میں, آغا خان ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے, 60 بوتلیں خون کی چڑھی ہیں ان کو, 60. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ بچنے والے نہیں ہیں, اس لیے کہ انہوں نے, ان بعد میں پتا چلا وہ کہتے ہیں ان پہ اتنا خرچہ آئے گا کہ آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو. تو خیر وہ خرچہ ہوا, اور 60 بوتلیں ان کے پہ خون کی چڑھی ہیں. خرچہ اسی سے لیا گیا جنہوں نے ایکسیڈنٹ کیا تھا نا. وہ ایکسیڈنٹ بھی کیسے ہوا تھا, یہ جو لوگ اپنی اولادوں کو انہوں نے آوارہ گرد بنا رہے ہیں نا, لبرل لوگ, معاشرے میں ہر برائی کی جڑ میں آپ کو لبرل پنا نظر آئے گا, بتا دوں میں. اور یہ لبرل لوگ ہر برائی کی بنیاد مولویوں کو قرار دے رہے ہیں, حالانکہ ہر فساد کی جڑ یہ لوگ ہیں. ہر فساد کی جڑ میں لبرلزم نظر آئے گا آپ کو. امریکہ میں کتنا بہترین قانون ہے, یورپ میں کتنا اچھا قانون ہے, وہاں اگر کوئی جرم ہوتا ہے نا اس کے پیچھے مذہب کی مخالفت ہوگی. شراب پی کے ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو بندہ مار دیا, تو شراب کو کون حلال کہتا ہے؟ مولوی لوگ حلال کہتے ہیں. بے روزگاری ہو, بندہ اٹھا کرنے کی یاد تھوڑی ہے آپ کو. ہم تو کہتے ہیں غصے میں طلاق تو وہ ہو جاتی ہے, غصے کی وجہ سے ہم کسی چیز کو حلال نہیں کرتے. لوگ آتے ہیں نا غصے میں طلاق دیتی, ہم کہتے ہیں بھائی طلاق محبت سے نہیں ہوتی کبھی کہ جا میری محبوبہ اور میری پیاری. تو غصے کا تو مطلب ہی ہے کہ کنٹرول کرو. قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا والکاظمین الغیظ, اہل جنت کی علامت ہے غصے کے کڑوے گھونٹ کو نگلتے ہیں. تو مذہبی لوگ تو غصے کے پینے کو ثواب قرار دیتے ہیں. لبرل لوگوں کے ہاں ثواب کا لفظ ہی نہیں ہے, تو وہ اگلا غصہ کیوں پیے گا؟ بھائی ثواب تو آخرت میں ملے گا نا. لبرل لوگوں کے ہاں پیسے ثواب ہیں, تنخواہ اچھی ہو جائے تو یہ ثواب ہے, تو غصہ پینے سے تنخواہ اچھی بولو بھائی نہیں ہوتی. تو آخرت, جنت, جہنم یہ تو مذہبی لوگ بتاتے ہیں, علماء بتاتے ہیں. اور لبرل لوگ تو یہ, ان کے ہاں تو جنت جہنم ہی نہیں ہے. جنت جہنم ہی نہیں ہے تو وہ غصہ پی کے کیوں ٹینشن میں آئے گا؟ وہ کہے گا بھائی بھیڑ دو, گاڑی چڑھا دو اس کے اوپر. غصے میں آیا ہوا اور باس پہ غصہ جاری نہیں کر سکتا تو بیگم پہ آگے غصہ نکالتا ہے. بیگم پہ غصہ آیا, وہ ذرا پاورفل ہے تو آگے اپنے ملازمین پہ نکال دے گا غصہ. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مولوی تھے, کیونکہ آج جب سے یہ فساد چودھری کے علماء کے خلاف بیانات آئے ہیں نا, لوگ بہت بڑھ چڑھ کے اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کو. یہ ہے صحیح انسان کا بچہ, یہ ہے صحیح جو ہے نا ملک میں جو ہے وہ براڈ مائنڈڈ. تو میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے تحریر میں کہ جب مجھے اپنی اولاد پہ غصہ آتا ہے نا تو میں اس وقت ان کو کچھ نہیں کہتا, اس لیے کہ اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ غصے میں کہیں حد سے تجاوز نہ کر جاؤں. اندازہ لگاؤ یار, جن لوگوں کے دل میں آخرت کا خوف ہے, حالانکہ اولاد تو ویسے بھی اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے, اور پھر وہ بچے بھی ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے جب وہ چھوٹے تھے, لیکن کیا کہتے ہیں جب غصہ ختم ہو گیا پھر بلا کے اگر مارنا ہے تو جو بھی اعتدال کے ساتھ مارا جائے گا تو وہ بھی اس میں پھر اعتدال رہتا ہے. غصہ آیا تو انسان کہتا ہے چپیڑ دو بس اس کو, ٹھیک ہے نا, ایسی کی تیسی کر دو. اتنا کنٹرول کیونکہ یہ نبی نے سکھایا ہے. لبرل لوگوں کے پاس غصے کے کنٹرول کرنے کا وہ موٹیویشنل اسپیکر تو ہیں, لیکن وہ صرف ہوائی باتیں ہیں ان کی. وہ بتاتے ہیں کہ کنٹرول کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے, یہ لوگ فرق پڑتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا معاشرے میں, لیکن جاندار جو تحریک ہے نا, جو جاندار یعنی ایسی موٹیویشن ملے انسان کو کہ وہ عملی طور پر اس پہ آمادہ بھی ہو جائے, وہ صرف اسلام کے پاس ہے. دیکھو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے دیکھ لیا, آپ نے فرمایا للہ اقدر منک علیک, للہ اقدر منک علیک, للہ اقدر منک علیہ منک. کیسے عجیب الفاظ ہیں, للہ اقدر علیک منک علیہ. اے ابن مسعود, تجھے اپنے غلام کی غلطی پر سزا دینے کی تجھے غلام پر جتنی قدرت ہے, اللہ کو اس سے زیادہ قدرت تجھ پر ہے. لبرل لوگوں کے پاس اس قسم کے کوئی فلسفہ ہے, موٹیویٹ کرنے کے لیے ایسے الفاظ ہیں, بہت مشکل ہے بھائی.
کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوتا نا جو مذہبی نہ ہوتا, وہ جا کے کیا سمجھاتا, ایکچولی جب آپ نے غلام کو مارا ہے ایکچولی تو اس سے نیگیٹیوٹی کو فروغ ہو رہا ہے معاشرے میں, اس سے غلام کے دل میں آپ کی محبت کم ہو رہی ہے. ان فیوچر مستقبل میں جب آپ دیکھیں گے تو ممکن ہے یہ غلام آپ کو غلام بنا کے بیچ دے, اور یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ آپ کی اطاعت دل سے نہ کرے, یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کا امیج دنیا کے سامنے خراب کرے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ان سب باتوں سے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے, لیکن نبی کے الفاظ کیسے نپے تلے, ایک لفظ نے ایسا موٹیویٹ کر دیا ابن مسعود کو. کہا ابن مسعود جتنی تجھے طاقت اس غلام پہ ہے نا, اللہ کو اس سے زیادہ طاقت تجھ پہ. کیا مطلب, اس کی غلطی پر تو جتنی سزا اسے دے رہا ہے اس لیے کہ غلام ہے, یہ بھاگ نہیں سکتا, تو تیری غلطی پر اللہ اس سے زیادہ سزا دے سکتا ہے, اور اس میں تو بھاگنے کا چانس ہے, تیرے بھاگنے کا چانس نہیں ہے. ایسا موٹیویٹ کیا ابن مسعود کو. ابن مسعود تو وہی عرب کے جاہل معاشرے میں پیدا ہوئے تھے, لیکن آگ بھر دی. ابن مسعود نے فرمایا ہوا عتق لوجہ اللہ, یا رسول اللہ یہ اللہ کے لیے آزاد ہے. حالانکہ نبی نے آزاد کرنے کا حکم بس یہ کہا تھا احتیاط کرو, یہ بھی نہیں کہا تھا نہیں مارو. کیا ہو گیا بھائی, نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس پہ دوبارہ ہاتھ نہ اٹھانا, یہ بھی نہیں کہا. بھائی غلام میں بعض دفعہ ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے, شرافت کا دور تھوڑی ہے. آج تو بالکل بھی نہیں ہے, اس زمانے میں بھی ماتحت لوگوں کو تو بڑے سخت جان ہوتے تھے نا, قابو کرنا پڑتا تھا. نہ تو نبی نے یہ کہا کہ اس کو مارو نہیں, نہ نبی نے یہ کہا کہ ہلکا مارو. بس ایک بات کر دی, ٹھیک ہے مار رہے ہو, یہ تمہارا مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑتا, ممکن ہے کوئی وجہ ہو, بس اتنا سوچ لو کہ اس نے کوئی غلطی کی ہوگی جو تم مار رہے ہو, تو تم غلطی کرو گے تو سزا اللہ دے گا. تو ایسا موٹیویٹ ہوئے کہ احساس ہو گیا بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ میری غلطیاں معاف بھی کرے اور احسان بھی کرے نا, تو میں صرف اس کو غلطی پہ جو میں نے سزا دی ہے یہ نہیں کہ آئندہ سزا نہیں دوں گا, غلامی کے توق سے ہی نکال دوں گا تاکہ یہ آپشن ہی ختم ہو جائے, آزاد ہو جائے میری طرح, پھر جو مرضی کرتا پھرے. غلام کروڑوں, اس زمانے میں سب سے قیمتی مال غلام ہوتا تھا. آج اگر کسی کے پاس پراڈو ہے نا یا طارق روڈ میں دکانیں ہیں, وہ اتنی قیمتی نہیں تھی کیونکہ انسان پورا کنٹرول میں ہے نا, اس آدمی کی عزت ہوتی تھی جس کے غلام ہوتے تھے. تو یہ موٹیویشن یہ لبرل لوگوں کے پاس, یہ فساد چودھری جب ملک میں لبرلزم لے کر آئے گا نا, فساد چودھری جیسے لوگ, تو اس سے جرائم کی شرح بہت بڑھ جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات, اس سے ملک ترقی نہیں کرے گا, جرائم کی شرح بے پناہ بڑھ جائے گی اس سے. تو کیا کہہ رہا تھا, کہاں سے فساد چودھری آ گیا یار. ایکسیڈنٹ, ہاں تو میں وہ تذکرہ کر رہا تھا, غصے پہ بات آئی تھی, غصے پہ کہاں سے آ گئی بات. ہاں میں یہ بتا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہوا کیوں تھا. وہ بازاروں میں لڑکے گھوم رہے تھے, ابا پیسے والے تھے, تو جن کے ابا کے پاس پیسہ ہوتا ہے بچے کنٹرول میں, کہتے تو یہ کہ ہم 2 بچے پیدا کریں گے تاکہ کنٹرول میں ہوں. غریبوں کے ہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں, دولت مندوں کے ہاں دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم کم اس لیے کہ تاکہ غربت بڑھ رہی ہے دنیا میں, تو جن کے بڑھ رہی ہے وہ تو ان کو فکر نہیں. آپ کو تو اللہ نے اتنا پیسہ دیا تو آپ کو تو اولاد زیادہ چاہیے, یہ قبر میں لے کے جاؤ گے پیسہ. انسان کی خواہش ہوتی ہے, نیچر ہے کہ میرا پیسہ میری اولاد استعمال کرے, سمجھ رہے ہیں. تو اور وہ بھی کنٹرول سے باہر. تو وہی پجارو لے کے گھوم رہے تھے اور وہ رانگ جاتے ہوئے انہوں نے جو ہائی روف کو مارا ہے, ایسے ایسے علماء اس میں شہید ہوئے ہیں. بعد میں پتا چلا کہ وہ گاڑی کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں بھی نکلی جس سے پتا چلتا تھا کہ یہ عیاش لوگ ہیں, کنٹرول سے بالکل باہر. تو ظاہر ہے جب عیاشی کریں گے تو پھر رائٹ اور رانگ کا تھوڑی پتا چلے گا کہ رائٹ سائڈ پہ چل رہے ہیں یا رانگ سائڈ پہ چل رہے ہیں. تو اگر تربیت کرو گے تو 12 بچے بھی کنٹرول میں رہیں گے, تربیت نہیں کرو گے تو 2 بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے. تو اس کا تعلق بچے زیادہ یا کم ہونے سے نہیں ہے, بلکہ زیادہ بچوں کو کنٹرول کرنا آسان ہے کیونکہ بہن بھائی خود ایک دوسرے کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. ان کا بھی آپس میں رشتہ ہوتا ہے, صرف باپ اور اولاد کا, ماں اور اولاد کا رشتہ نہیں ہوتا. یہ جو بچے ہیں نا ان کا آپس میں بڑا زبردست ریلیشن ہوتا ہے. ہمیں بچپن میں ہمارے ابا نے اتنا کنٹرول نہیں کیا جتنا بھائیوں نے کنٹرول کیا ہے. ابا تو آفس میں ہوتے ہیں اور پھر ابا پرانے زمانے کے ہوتے ہیں, ان کو نئے زمانے کی چالاکیاں پتہ نہیں ہوتی. نئے زمانے کی چالاکیاں آپ کے بھائی بہنوں کو پتہ ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. ابا نے اپنا اب زمانہ اتنی اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے نا کہ بھائیوں کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا بھائی کہاں سے بگڑ سکتا ہے, کون کون سے ذرائع. ابا کو نہیں پتا ہوتا. تو
وہی ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نہیں تہذیب کرنے کے اندر, جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ شعر میں ٹائم نہ لگے نا. تو وہ ان کے 60 بوتلیں چڑھی خون کی, تو بالکل مرنے لگے تھے. تو انہوں نے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا. کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ منظر ہوا کہ جب مجھے ہاسپٹل میں لایا گیا تو بالکل ہی بلڈ نکل چکا تھا. بعض لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے ایکسپائر ہو چکے ہیں, جان یعنی نکل گئی ہے ان کی. اب خود سوچو 60 بوتلیں جس کو چڑھی ہوں گی, کیا بچا ہوگا خون. تو کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ میں لیٹا ہوا ہوں اور میرے ارد گرد میرے رشتے دار کھڑے ہوئے, وہ کھڑے ہوئے تھے حقیقت میں بھی, ان کے والدہ بھائی وغیرہ. کہتے ہیں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چھت کھلی ہے اور ایک سفید لباس میں ایک بہت خوبصورت فرشتہ آیا ہے انسانی شکل میں. تو میں اپنے رشتے داروں سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے نلکیاں نکال دو, میری موت کا وقت آ چکا ہے. میں چیخ رہا ہوں لیکن میری آواز وہ سن نہیں رہے. ایک کیفیت انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ نیند اور جاگتی حالت کے درمیان میں ہوتا ہے, بالکل بٹوین میں. مجھے پتا ہے اس موقع پہ بٹوین کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں, اس پہ کلپ آ جائے گا, ان کو اتنی بھی انگلش نہیں آتی. یہ میں ویسے ہی تھوڑے سے چٹنی کباب کے طور پر ایسے لفظ استعمال کرتا ہوں. وہ مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, میں درمیان میں رکھ دو. وہ کہتے ہیں یار کیا مطلب, میں کہتا ہوں بالکل بٹوین میں رکھ دو لے جا کے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے, میں نے وہ کہتے ہیں کہ میں بتا رہا تھا کہ ایک حالت ہوتی ہے انسان کی, جاگتی حالت اور خواب کے درمیان میں, جہاں وہ کچھ خواب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس زندگی سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. تبھی آپ اس سے کچھ بات پوچھیں گے تو وہ جواب دے گا, مگر الٹے سیدھے جواب دے گا. غنودگی میں نا جواب دینا اس کی علامت ہے کہ وہ آپ کے سوال کو سن رہا ہے, اور غلط جواب دینا اس کی علامت ہے کہ آدھا یہاں ہے آدھا کہیں اور ہے. ایسا ہوتا ہے نا غنودگی میں. تو بعین ہی اسی طرح ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جب مرنے کا وقت آتا ہے تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ پورا اس دنیا میں, ایک کنڈیشن ہے پورا برزخ میں, اور ایک درمیانی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آدھا ادھر ہوتا ہے اور آدھا برزخ میں. یہ سب پر آتی ہے کنڈیشن. یہ وہ وقت ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ کیونکہ توبہ قرآن میں آتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. حالانکہ اب یہ توبہ قبول ہونا نہ ہونے کی یہ لفظ اس کی علامت ہے کہ کچھ دنیا میں بھی ہے, کیونکہ برزخ میں تو بہرحال توبہ قبول نہیں ہوتی نا. تو پتہ چلا بھی توبہ کا آپشن ہے اس کے پاس, یعنی آپشن کا مطلب توبہ پر قدرت ہے, کیونکہ ابھی تھوڑا سا اس دنیا میں یہ موجود ہے, لیکن کچھ وہاں جھانکنا شروع کر دیا اس نے. اب چونکہ وہ آخرت کا منظر دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ میں مر کے مٹی نہیں ہو رہا, میں ختم نہیں ہو رہا, بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں میری روح شفٹ ہو رہی ہے. تو اس وقت جو منظر جب وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے, کچھ یہاں اور کچھ وہاں, تو اس کو سکرات موت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غرغرہ بھی کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, جب روح اٹکنے لگتی ہے نا اس وقت تک اللہ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں, اس وقت نہیں کرتے پھر, کیونکہ اب یہ ایمان غیب کا نہیں رہا, اب یہ دیکھ لیا انسان نے. اب وہ سارے اس کے دلائل جو ہے نا کہ میری عقل نہیں مانتی, مجھے اللہ نظر نہیں آتا, اور مجھے تو فرشتے نظر نہیں آتے, آج تک سائنسدانوں نے کوئی لیبارٹری میں فرشتہ دریافت کیوں نہیں کیا, یہ ساری اس کی بحثیں کیا ہو جاتی ہیں, یہاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کنڈیشن میں ہوں میں, اور میں نے دیکھا کہ چھت کھلی ہے, میں چیخ رہا ہوں کہ بھائی ہٹ جاؤ, میری موت کا وقت آ گیا, یہ نلکیاں نکال دو. کیوں؟ اور وہ فرشتہ قریب آتا جا رہا ہے. کہہ رہے وہ قریب آتے 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 اس میں خوشبوئیں, بڑا خوبصورت اس کا چہرہ, بڑا نورانی اس کا سفید لباس اس کا. تو کہہ رہے ہیں اب دیکھو دینداری ہے نا, تو ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے. کہہ رہے ہیں میں سوچ رہا اس موقع پر نبی کی کیا سنت ہے. تو فوراً خیال آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمل جو کیا تھا وہ مسواک کا کیا تھا. دیکھو اسلام میں صفائی کی کیا ویلیو ہے یار, دنیا سے جانے سے پہلے دانت صاف کر کے جا رہے ہیں بھائی. کیا ہو گیا بھائی؟ میں حیران اس لیے ہو رہا ہوں کہ ہم اپنے حالات دیکھ لیں نا. سنتے تو ہیں یہ جو گٹر ابل رہے ہیں, یہ دنیا سے جانے, یہ تو بالکل زندگی میں ہے, بلکہ اس کی وجہ سے دنیا سے جا رہے ہیں لوگ. بیماریاں پھیل رہی ہیں, کچھ گٹر میں ڈوب کے ہلاک ہو رہے ہیں, کچھ گر کے ہلاک ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے بچے غائب ہیں. اللہ معاف فرمائے, ہمارے محلے میں جہاں میں رہا کرتا تھا ایک بچہ صبح سے غائب ہوا, 6-7 سال کی عمر. اعلانات ہو رہے ہیں مسجدوں میں. مغرب میں کسی نے کہا یار یہ گٹر کھول کے دیکھو, کیونکہ گٹر کا ڈھکن جو ہے نا ایسے تھا کہ وہ یعنی ایسے جھولتا تھا. تو وہ 6 سال کا بچہ جب گٹر کا ڈھکن ہٹائے اندر مرا ہوا پڑا ہوا ہے. کیا ماں باپ پہ گزری ہوگی, بیچارہ کب سے چیخ رہا ہوگا اندر. تو ڈھکنوں کی یہ حالت ہے.
تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فساد چودھری کو چاہیے ان چیزوں کو فوکس کرے, بولے بھائی اسلامی کنٹری ہے تو ہم حقیقی معنوں میں اس کو اسلامی ملک بنائیں گے. سب سے پہلے ہم اسلام میں طہارت کا حکم ہے تو صفائی مہم سے ہم شروع کرتے ہیں. ایسی باتیں کرو گے ہم آپ کو سینے سے لگائیں گے, ہم آپ کو گلے لگائیں گے. جب بیٹھیں گے الٹی ہر 4 دن میں کوئی نہ کوئی نئی الٹی بات آ رہی ہوتی ہے. تو کام دھیلے کا نہیں ہے کام دھیلے کا نہیں ہے, اور باتیں الٹی. 1980 میں مدارس بنا دیے تھے تو یہ کر دیا تھا, تو بھائی ٹھیک ہے بن گئے تھے مدارس, وہ تو پہلے سے بنے ہوئے ہیں. ضیاء الحق نے اور تھوڑی ترقی دے دی, تو آپ یہ کہو بھائی مدارس, اور ضیاء الحق نے ترقی کا مطلب فنڈ کچھ نہیں دیا تھا. آج تک کسی گورنمنٹ نے مدارس کو ایک دھیلا بھی نہیں دیا ہے. حساب لیا ہے کہاں سے آ رہا, اور پریشان ہوئے ان کے پاس آتا کہاں سے ہے. پھر پتہ چلتا لوگ دیتے ہیں, تو لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ لوگوں کو آپ پر اعتماد نہیں ہے, لوگوں کو مدارس پر اعتماد ہے. اگر آپ اپنا اعتماد بحال کر لو تو لوگ بھی آپ کو بھی دیں گے انشاءاللہ. اعتماد ہی نہیں ہے لوگوں کو, پتہ نہیں کھا جائیں گے کیا کریں گے لوگ. تو زکاتیں بینکوں سے نکال لیتے ہیں لوگ, حکومت کو لوگ زکات نہیں دیتے. تو آپ یہ کہتے بھائی ہم نے یہ تو مولویوں نے مدارس تو آباد کر دیے, یہ ان کا بڑا کمال ہے کہ انہوں نے مدارس آباد کیے, ہماری ذمہ تھا کہ ہم یونیورسٹیوں کو آباد کرتے, اس میں ہم پیچھے رہ گئے, تو ہمیں شرمندگی ہے, ہم یونیورسٹیوں کو بھی کیا کریں گے آباد. ایسی باتیں کرتے, ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ. پھر کہتے بھائی تو یہ پازیٹیوٹی پھیلائیں گے تو بھائی ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے, الٹی باتیں پھینکتے رہو گے بیٹھ کے. تو پہلے ہی ملک میں خلفشار اتنا ہے, آپس میں لڑائیاں جھگڑے پھڈے منفی سوچ, تو اور وہ سوچ بڑھے گی. تو بھائی مجھے تھوڑی دیر بعد بتا دیجیے کہ میں کہاں کھڑا ہوا تھا. تو فرشتہ آ رہا تھا, پہنچا تھا, یہ راستے میں تھا, ابھی پہنچا دیا تھا میں نے. اچھا وہ فرشتے کو چھت سے نیچے پہنچانے میں بہت ٹائم لگ گیا ہے. ایک دفعہ میں نے بیان کیا, بہت پرانا, یہ بہت پہلے کی بات ہے, اس وقت ریکارڈ نہیں ہوتا تھا, تو میں مثال دے رہا تھا سگنل سے نا. تو وہ بیان تھا میرا ماڑی پور میں, نیول کالونی میں. وہاں سے گلبائی ایک اڈا ہے, گلبائی تک پہنچتے ہیں تو تقریباً 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں. تو میں مثال دے رہا تھا کہ سگنل پہ جب آپ گلبائی کے سگنل پہ جب آپ پہنچے تو دیکھو لال بتی ہوگی تو آپ رکو گے. تو میں سمجھاتے نا بہت لمبا بیان ہو گیا. تو ایک پٹھان دوست نے میرے کہنے لگے یار گلبائی آدمی 15 منٹ میں پہنچتا ہے, آپ نے 1.5 گھنٹے میں گلبائی پہنچایا ہے ہمیں. کہہ رہے ویسے ہم چلے جاتے ہیں نا تو 15 منٹ پہنچ جاتے ہیں, اور آپ ابھی گئے نہیں ہو, صرف بتا رہے ہو, تو بتانے میں آپ 1.5 گھنٹے میں گلبائی, تو آگے گلبائی سے آگے پھر شیرشاہ بھی ہے, نازم آباد بھی ہے, وہ تو اور ٹائم لگے گا. تو وہ فرشتہ کہاں تک پہنچا تھا, اچھا قریب آ گیا تھا. تو وہ وہاں مسواک پہ بات آئی تھی, تو وہ انہوں نے, میں صفائی کی بات کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی فوراً کیا چاہیے, مسواک, تاکہ اب فرشتے کے یہاں تک پہنچنے سے پہلے میں کیا کر لوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ کر لوں, مسواک کر لوں. تو وہ کہہ رہے میں چیخ رہا ہوں, کوئی مجھے مسواک نہیں دے رہا. وہ فرشتہ آیا آتے آتے کہہ رہے میں اس کی ناک میری ناک کے بالکل قریب پہنچ گئی, بالکل ابھی ٹچ ہونے والی تھی کہ اس نے ایسے نیگیٹو میں نا سر ہلانا شروع کر دیا, نہیں ہوتے ہوتے ریورس ہو گیا, وہ چلا گیا, اور کہہ رہے میں ہوش میں آ گیا. یعنی ہوش کا مطلب میں میرے حواس مکمل کیا ہو گئے, بحال ہو گئے. تو اور یہ اور بھی بہت لوگوں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں. ہماری نانی اس طرح کا ایک واقعہ سنایا کرتی تھی. تو بہت لوگوں کے ساتھ ممکن ہے یہ دماغی تخیل ہو, عین ممکن ہے, لیکن ہمیں جو شریعت نے جو بتایا وہ بالکل اسی طرح بتایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. ان کے ساتھ سچی مچی میں ہوا ہے, یہ ان کو دماغ میں خلل ہوا تھا, یہ مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ حقیقی واقعہ ہو, کیونکہ جب ایک چیز شریعت نے بتائی ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو بھائی اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو بلا وجہ اس کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے شریعت نے بتایا قبر کا عذاب ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ عذاب اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں. اب اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے میں نے اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دو, اور وہ آدمی بھی قابل اعتماد ہو. عین ممکن ہے وہ نہ دیکھا ہو, اس کا دماغی تخیل ہو, لیکن یہ بھی تو پاسبل ہے کہ دیکھا ہو. ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا تھا قبر کے عذاب کا, مجھے یقین نہیں تھا, میں نے کہا ایسا نہ ہو ان کے دماغ میں تخیل ہو. تو میں نے اس کی تصدیق کروائی اس علاقے میں, اس گاؤں میں, اور لوگوں کو کال کر کے پوچھی ایسا ہوا, انہوں نے کہا ایسا ہوا ہے. تو پھر مجھے یقین آیا. وہ قبر بار بار نا اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی تھی, بندے کو ڈالتے تھے قبر میں. اس نے بہت سے علماء شہید کروائے تھے نالائق نے. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ مخبریاں کر کر کے نا علماء کو قتل کرواتا تھا. اس مخبر کے ساتھ ایسا ہوا اس گاؤں میں, جب اس کو دفنایا ہے تو چلیں اب بات آئی گئی ہے تو پورا واقعہ سنا دوں. تو وہ جنہوں نے دفنایا نا, وہ ان سے میرا بھی تعلق تھا, میرے بیان سنتے تھے, تو مجھے آگے انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایسا کوئی مخبر تھا جو علماء کو شہید کرواتا تھا مخبریاں کر کر کے. تو جب اس کو دفنایا, کہہ رہے ہیں اس کے والد میرے پاس آئے, ہم لوگ کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی میں جب صبح جاتا ہوں تو میرے بچے کی جو لاش ہے نا وہ قبر سے باہر پڑی ہوئی ہوتی ہے.
تو میں بڑا پریشان ہوں, کیا کروں. تو ہم پھر دفن کرتے ہیں, تو اچھا قبر بالکل صحیح ہوتی ہے اوپر سے, اور وہ بندہ باہر ہوتا ہے, وہ دوبارہ بند ہو جاتی ہے قبر. تو ہم بڑے پریشان ہیں, کیا کریں. یہ کوئی شخص شرارت کر رہا ہے, تو کہہ رہے ہیں, ہم نے کہا بھائی ہم تو نہیں کر رہے شرارت. کہا تو اگر دوسرا ہم شرارت کوئی کر بھی رہا ہوتا تو قبر کو خود ہی بھی تو ہونا. تو انہوں نے کہا, پھر یہ مشورہ انہوں نے ان کو دیا کہ تم ایسا کرو, لڑکا جو قتل ہوا, جو مرا تھا نا, جو قبر میں تھا, جس کی لاش باہر, نوجوان تھا, وہ بڑا مخبر آدمی تھا, وہاں کے گاؤں کے لوگوں نے بتایا. تو اس کی لاش جب باہر پڑی ہوتی تو باپ اور بھائی کو لوگوں نے مشورہ دیا اس لڑکے کے کہ تم لوگ رات کو قبرستان میں جا کے بیٹھ جاؤ, پہرا دو کہ کون آتا ہے نکال کے جاتا ہے اور قبر کو پیک کر کے چلا جاتا ہے. تو وہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اگلے دن وہ چیختے ہوئے آئے ہیں, چیختے ہوئے, باپ اور بھائی جو ہے نا, کہہ رہے ہم نے رات کو منظر دیکھا کہ پہلے ہمیں رات کے جب اندھیرا ہوا ہے نا تو قبر کے اندر سے چیخنے کی آواز آئی, اور ہمارے سامنے قبر کھلی ہے تو ہم نے اس لڑکے کو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اس کی لاش پہ, اور وہ ایسے ایسے اپنے سر کو پیٹ رہا ہے. کہہ رہے ہم تو خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے, ہمیں نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا. ہوش میں آیا تو وہ لاش باہر پڑی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یار پھینکو بھی دنیا میں کم نہیں ہوتے. تو میں نے پھر تصدیق کے لیے ایک دو لوگوں سے رابطہ کیا, انہوں نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ جو ترکی کا جو تھا نا اتا ترک, وہ مصطفیٰ کمال کو میں اکثر بیچارے کو کمال اتا ترک جو ہے نا, تو وہ غلطی سے کئی دفعہ میں نے کمال اتا ترک کے چکر میں مصطفیٰ کمال کا واقعہ بیان کر دیا. وہ مصطفیٰ کمال کا نہیں ہے, وہ کمال اتا ترک ہے. تو بھائی مصطفیٰ کمال اگر سن رہے ہو تو پیش کی معذرت. تو کمال اتا ترک کا بھی یہی ہوا ہے, مسلمانوں کا قاتل تھا, علماء کا قاتل تھا, ترکی سے خلافت اسلامیہ کو اس نے ختم کر دیا. بہت یہ جو آج جو کچھ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس سب کی بنیاد رکھنے والا اتا ترک ہے. خلافت عثمانیہ ہوتی تو نہ کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوتا, نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوتا. یہ ساری مصیبتیں جو آئی ہیں, مسلمانوں کا جو اتحاد ختم ہوا, تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اس کو جب قبر میں دفنایا, قبر نے باہر پھینک دیا, تو نتیجہ یہی نکلا کہ اس کی قبر زمین کے اوپر ہے. تو وہ جو اس کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ اوپر دفن ہے. تو جو بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں نا ترکی کے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ محترم کو زمین نے قبول نہیں کیا, نکال کے باہر. تو بعض دفعہ قبر خود بتا دیتی ہے, بعض دفعہ. اچھا مجھے چلیں چھوڑیں, بات سے بات نکل جائے گی, وہ ہمارا موضوع رہ جائے گا. تو فرشتہ کہاں پہنچا, قریب, ہاں واپس چلا گیا تھا فرشتہ, ٹھیک ہے. تو وہ بالکل قریب آ کے واپس چلا گیا. تو ایسا ہوتا ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے, ایسے واقعات ہیں بہت سارے. تو اصل بات کیا چل رہی تھی جو میں یہ واقعہ یہاں پر لایا ہیں, ہاں حروف مقطعات کی بات چل رہی تھی, روح کی بات چل رہی تھی, روح کی. تو اسی طرح روح کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن ایک ہے, اس کا جسم نہیں ہے, وہ ہلکی چیز ہے, وہ سیکنڈوں میں سفر کرتی ہے. تو وہ ہمارے جسم سے نکلتی ہے. نیک لوگوں کی روحیں فرشتے نکالتے ہیں, برے لوگوں کی روحیں وہ عذاب والے فرشتے نکالتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا, قرآن میں ہے نا, قسم ان فرشتوں کی جو روح کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. والناشطات نشطا, قسم ان فرشتوں کی جو روح اور جسم کا بندھن صرف کھولتے ہیں. یعنی روح تو نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے, جب وہ آخرت کی چیزیں دیکھتا ہے نا انسان مرتے ہوئے, اور جنت کی اور وہ نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں, تو روح تڑپتی ہے کہ میں اس جسم سے آزاد ہو جاؤں, لیکن آزاد ہو نہیں ہوتی. فرشتے صرف اس روح اور باڈی کا جو ایک گرہ ہے اس کو کیا کرتے ہیں, کھول دیتے ہیں, اور وہ آزاد ہو جاتی ہے, خوش ہوتی ہے. اور ایک روح وہ ہوتی ہے کہ وہ جب آخرت کے مناظر دیکھتی ہے تو وہ باڈی میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے, تو فرشتے کیا کرتے ہیں, اس کو نزع کرتے ہیں, کھینچتے ہیں. اس کی ایک مثال دی ہے بعض صحابہ نے کہ جیسے مخمل کا کپڑا جھاڑیوں میں پھنس جائے کتنا مشکل ہے اس کو نکالنا, تو ایسے برے آدمی کی روح کو گھسیٹ کے نکالا جاتا ہے. تو حقیقت ہے, سائنس یہاں تک نہیں پہنچی تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے, بلکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے, بہت تھوڑا دیا ہے ہم نے. تو اسی طرح میرے بھائی حروف مقطعات کا علم بھی اللہ نے ہمیں نہیں دیا. تو میں جلدی نمبر وار اس کی حکمتیں بیان کر دوں جلدی سے. وہ حکمتیں دو ہوتی ہیں تو پھر کہیں اور چلا جاتا ہوں میں. پہلی حکمت میں نے بیان کی حروف مقطعات کی کہ
ہمیں اپنی جہالت کا اعتراف ہو جائے. دوسری حکمت علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ جس چیز کا علم نہیں دیا ہم اس کے در پہ نہ ہوں, اس میں نہ گھسیں تحقیق میں. اور تیسری حکمت ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ تو بڑی زبردست حکمت ہے, یہ تو آج کل کے جو متجددین ہیں نا ان پر بڑا زبردست رد ہے, جو کہتے ہیں قرآن کے الفاظ بغیر سمجھے پڑھنا بے فائدہ ہے. ابھی جناب پروفیسر غامدی صاحب کا بھی ایک نیا فتویٰ بھی آیا ہے کہ حفظ قرآن کیا, انہوں نے کہا ہے کہ نبی کے دور میں تو عالم اس کو کہا جاتا تھا قرآن کا جو معنی اور مفہوم جانتا تھا, اب حفظ ایک الگ چیز شروع کر دی ہے, صرف الفاظ رٹنا. تو کچھ ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے جس سے یہ جھلک رہا ہے کہ یہ کوئی بہت اہم کام نہیں ہے. حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں. پھر آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک ہے, لام ایک ہے اور میم ایک ہے. تو آپ نے مثال کس کی دی؟ حروف مقطعات کی, جس کا مطلب کسی کو معلوم نہیں ہے. تو پتہ چلا بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی کتنی نیکیاں ملتی ہیں, 30 نیکیاں. بہت مشکل ہے بھائی. اگر حروف مقطعات نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے الحمد جس نے کہا تو الف پہ اتنی, تو الحمد کا تو مطلب تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی جس کو الحمد کا مطلب آتا ہے یہ تعویل کی جا سکتی تھی کہ اس کو اتنی ملیں گی. آپ نے مثال غامدی صاحب کو بھی مطلب معلوم نہیں ہے. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ علمی رد تو کر سکتے ہیں نا کسی شخصیت پر. تو اچھا خیر, الف لام میم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی نیکیاں ملیں گی. تو بھائی ہم جب الف لام میم پڑھتے ہیں اس کا تو مطلب معلوم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کا مطلب جاننے کی کوشش نہ کریں, یہ نہیں کہہ رہا, کسی کی بات کو غلط نہ لے کے جائیں کریں. اصل تو قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے, ہدایت ملے گی سمجھ کے پڑھنے پر. سمجھنے کی کوشش کریں, تفاسیر سے, علماء سے, اپنی طرف سے مطلب نہ نکالیں اس کا. جو تفاسیر لکھی گئی ہیں, جو علماء مطلب بیان کرتے ہیں, جو صحابہ تابعین سے چلا آ رہے ہیں مطلب, وہی مطلب ہے, وہی صحیح مطلب ہے. اس کو آیتوں کو ادھر ادھر نہ لے جائیں. تو سمجھیں, اس کے مفہوم میں غور کریں. آج کل بہت تفاسیر ہیں اور اکثر الحمدللہ صحیح ہیں. سب سے بہترین تفسیر ابن کثیر ہے, اس کا اردو ترجمہ ملتا ہے, وہ پڑھیں آپ. طارق مسعود کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل مسلم ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے. اردو میں معارف القرآن ہے, بیان القرآن ہے, اور اس طرح کی بہت, مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت آسان ترجمہ بھی آیا ہے, انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. تو تفاسیر آپ پڑھیں, بہت اچھی طرح قرآن کو سمجھیں. فائدہ تو سمجھ کے پڑھنے سے ہی ہوگا, بغیر سمجھے پڑھنے سے عمل کی توفیق نہیں ملے گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنا ہی نہیں ہے, یعنی تلاوت ہی چھوڑ دیں اس کی, ایسا نہیں ہے. علماء کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کا الگ سے ثواب ہے.